like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کافی سوالات آئے ہیں عید کی نماز کے سلسلے میں، کیونکہ عید کی نماز جس وجہ سے حالات دنیا میں ہو رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس حالات میں عید کی نماز آیا گھروں پہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عید الفطر کی نماز ہے یہ واجب العین ہے، یعنی اگر نماز عید کی کوئی نہ پڑھے تو یہ گنہگار ہوگا، لیکن یہ ہے عام حالات میں۔ اب جو حالات چل رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ ساری سی باتیں احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک آدمی بیمار ہے تو اب اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ واجب ہے، نہ پڑھے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ لوگ کر رہے ہیں کہ گھروں پہ نماز پڑھنا آیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو گھروں پہ نماز پڑھنا، اس میں احناف کا تو اختلاف ہے، احناف کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس وقت گھر میں پڑھے یا نہ پڑھے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ گھر پہ نہ پڑھی جائے، لیکن دوسرے ائمہ احناف کے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھ لیں اس حالات کی وجہ سے تو ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے تین ائمہ کرام ہیں، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، ان کے نزدیک اگر نماز باجماعت پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، یعنی عید کی نماز۔ لیکن اگر عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو عام حالات میں بھی ایسی ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک ہے نماز باجماعت ہی، لیکن اگر نہ پڑھی جائے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا آپ پہنچے نماز نکل چکی تھی، تو اب یہ آدمی عید کی ہی نماز گھر میں باجماعت یا اکیلے پڑھے گا۔ یہ تین ائمہ کے نزدیک ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ اب ہمارے نزدیک جو احناف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عید کی نماز قضا ہو گئی، یعنی آپ اٹھ نہ سکے، سو رہے تھے، یا آپ پہنچے نماز نکل گئی، تو اس صورت میں نماز کی، اس عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ جیسے جمعے کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، عید کی نماز کی بھی کوئی قضا نہیں ہے۔ جیسے ظہر اس سے چھوٹ جائے، یعنی کہ جمعے کی نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ آدمی کے لیے ظہر کی نماز ہے۔ عید کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ نفل پڑھ لے گھر پہ، وہ بھی ضروری نہیں ہے اگر پڑھنا چاہے، لیکن اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تراویح کی کوئی قضا نہیں ہے، عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے گھروں میں پڑھنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی تو تین ائمہ کو تو میں نے آپ سے عرض کر دی، وہ تو کہتے ہیں کہ عام حالات میں بھی جماعت سے نماز چھوٹ جائے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، عام حالات میں بھی اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جماعت ہی ضروری اس کے۔ لیکن ان حالات میں جو کووڈ-19 جو چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، اس میں اب پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ملک کا الگ الگ حساب ہے۔ جیسے انڈیا، پاکستان میں کچھ صورت بن رہی ہے، مساجد کھلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں حکومت کچھ لوگوں کو اجازت دے رہی ہے، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ان کو اجازت مل رہی ہے تو وہ وہاں جا کے پڑھ لیں، جو بھی حکومت کے قوانین ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان ملکوں میں جیسے کینیڈا، امریکہ، یو کے، اس ملکوں میں تھوڑے سے جو گورنمنٹ کی ریسٹرکشن ہے وہ زیادہ ہے، اور یہاں پہ اپلائی بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان ملکوں میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ کہیں پارک میں جاؤ، 8-10 بندے مل کے نماز پڑھ لو، یا کہیں اور کہیں اسکول میں پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ موقع بھی نہیں مل رہا، اب آپ سارا جو سمٹ کے آ گیا گھر پہ، تو اب گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس موقع پہ، اس حالات میں یہ مفتیان کرام کی رائے ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں پڑھنے کا جو ہوگا اس کی شرط کیا ہے کہ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہو، یہ اس کی شرط ہے۔
جو جمعے کی شرط ہے وہی عید کی بھی شرط ہے، نہیں وہی عید کی بھی شرط ہے کہ 3 بالغ مرد، امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہو۔ اور اگر یہ میسر نہیں ہے، یا تو 4 مرد نہیں ہے، یا کسی کو نماز پڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو آتی نہیں ہے، اس کی قرأت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 4 نفل پڑھ لے، جو صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے، وہ نماز پڑھ لے، چاش کی نماز پڑھ لے۔ اور اگر یہ ہے 4 آدمی تو پھر آپ بہتر یہ ہے کہ گھر پہ ہی آپ پڑھ لو۔ یہ اکثر کی رائے، البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ گھر میں بھی آپ یہی نفل پڑھ لو، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت، اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ وہ جو عید کی ایک اسلامی شعار ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اسلام کا ایک دکھانا ہے، دبدبہ، ایک اجتماعی عمل ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے خود فرمایا کہ گنجائش ہے، اگر لوگ کسی اور امام کو فالو کرتے ہوئے گھر پہ پڑھ لیں ان حالات میں تو بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام کے علاوہ 3 مرد ہو، تو البتہ اس میں کوئی اذان نہیں ہے، عید کی نماز میں کوئی اقامت نہیں ہے، اور اس کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ آپ 15-20 منٹ بعد سورج کے نکلنے کے بعد، جسے ہم لوگ اشراق کا ٹائم کہتے ہیں، سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ بعد اس کا جو ہے یہ وقت ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ عید کی نماز گھر میں ہی پڑھو، گھر پہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے عام حالات میں قضا ہو جاتی ہے تو آپ گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تو ان حالات میں بھی 4 رکعت پڑھ لو صلاۃ الضحیٰ، اور بغیر کسی ایکسٹرا تکبیرات کے۔ جو 4 رکعت نفل ہے چاش کے وہ پڑھ لو بغیر زائد تکبیرات کے۔ لیکن اگر آپ عید کی نماز گھر میں پڑھو، جو اکثر فقہا پھر اجازت دے رہے کہ آپ پڑھ لو، تو اس کا طریقہ یہ کہ اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، اور جو ہے امام کے علاوہ 3 آدمی اور بالغ مرد ہوں گے، اور نماز پڑھانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ۔ تو جب آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد آپ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہے ہاتھ باندھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورت پڑھ لے، رکوع پہ سجدے پہ چلے جائے، دوسری رکعت شروع ہو جائے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد آپ سورت پڑھو، پھر رکوع پہ جانے سے پہلے اب ایکسٹرا اور 3 تکبیرات پڑھ لو، اور اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اور چوتھے اللہ اکبر پہ آپ رکوع پہ چلے جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں 6 زائد تکبیرات۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ اور نماز کے بعد اس کا یہ ہے کہ آپ خطبہ پڑھیں۔ خطبہ اگر عید کا آتا ہے تو عید کا پڑھ لے، اگر نہیں آتا تو کوئی بھی خطبہ پڑھ لے جس میں کچھ آیتیں ہوں، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے، قل واللہ احد ہی پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تو خطبہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک میں ایک پڑھ لے، ایک میں دوسرا پڑھ لیں، سورہ فاتحہ ایک میں پڑھ لیں، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، کوئی ربنا آتنا پڑھ لیں۔ تو یہ عام عید کے علاوہ کا خطبہ ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے، اگر آتا ہے تو بہتر ہو کہ آپ عید کا خطبہ پڑھیں گے، لیکن وہ نہیں آتا تو پھر یہ پڑھ لیں۔ تو اب یہ جو خطبہ ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن سننا اس کا واجب ہے۔ خطبہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور پڑھنا چاہیے، مؤکدہ اس کی تاکید ہے، لیکن جب وہ شروع ہو جائے تو پھر اس کا سننا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کو جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان حالات میں گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان سب باتوں میں بہتر یہ ہے کہ کسی فیلڈ میں، کسی پارک میں، یہ میں ان ملکوں کی بات فورن کنٹریز کی بات بتا رہا ہوں، جیسے کینیڈا، امریکہ، لندن، یہ جگہ ہے، ان جگہوں میں آپ پڑھ لیں۔ باقی انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس میں تو الحمدللہ مسجدیں کھلی ہوئی ہے، اور کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، احتیاطی تدابیر ہے، ان کو اختیار کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اسی طرح ان ملکوں میں بھی، کینیڈا، امریکہ، ان ملکوں میں بھی اگر مسجد کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ان کے اپنے ریسٹرکشن ہے کہ بھائی یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک عید کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بھی رمضان کے کچھ بقیہ ایام ہیں،
دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس حالات کو ٹھیک کر دے، اس بیماری کو، اس وبا کو ہٹا دیں۔ آخر ایام رمضان کے چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، ایک امتحان ہے اللہ کا۔ اللہ ہم سے توبہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات پھر تبدیل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔